الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے نکاح کی اہمیت اور نکاح کی فضیلت۔ یاد رکھیے، نکاح نسل انسانی کے تسلسل کا ذریعہ ہے۔ شادی اور نکاح یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ ایک مقدس رشتہ ہے جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی سنت ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ہم نے ان سب کو بیوی اور بچوں والا بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ جب میرے نبی نے نکاح کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر صاحب استطاعت کو چاہیے کہ وہ شادی کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ لیکن یاد رکھنا، جس طرح ہر چیز کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ہر چیز کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، اسی طرح نکاح کے بھی کچھ آداب ہیں۔ سنن الترمذی کی حدیث پاک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کو فرمایا اے علی، 3 کاموں میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ عرض کی میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، وہ 3 کون سے کام ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ اذا اتت والجنازۃ اذا حضرت والایم اذا وجدت لها کفوا۔ میرے نبی نے فرمایا نمبر 1، نماز کا جب وقت ہو جائے نماز کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا جب جنازہ آ جائے تو نماز جنازہ کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا جو زیر بحث ہے مسئلہ، فرمایا وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا۔ میرے نبی نے فرمایا عورت کا نکاح جب اس کا کفو مل جائے، عورت کے نکاح کرنے کے اندر بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے اندر تاخیر مناسب نہیں ہے۔ مرد ہو یا عورت، جب یہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں اور تیار ہوں بالکل، تو ان کی شادی جلد از جلد کر دینی چاہیے۔ اس کے اندر کسی قسم کی تاخیر روا نہیں ہے، کسی قسم کی تاخیر جائز ہی نہیں ہے۔ جب میرے نبی نے فرمایا وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا، عورت کے نکاح کے اندر جب اس کا کفو مل جائے فوراً اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ تو جب حدیث پاک کے اندر موجود ہے تو ہمیں اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، نکاح کے اندر شریک حیات کا جو انتخاب کرنا ہے وہ دینداری کی وجہ سے کرنا ہے۔ شریک حیات کا انتخاب حسن اخلاق کی وجہ سے کرنا ہے، شریک حیات کا انتخاب اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے کرنا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر لذات الدین۔ میرے نبی نے فرمایا عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مال کی وجہ سے، نمبر 2 خاندانی شرافت کی وجہ سے، نمبر 3 حسن و جمال کی وجہ سے، اور نمبر 4 اس کے دینداری کی وجہ سے۔ فرمایا تم پر لازم ہے کہ دیندار اور با اخلاق عورت کا انتخاب کرو۔ آپ اندازہ لگائیے کتنے
کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مال و دولت کے لیے شادی کی لیکن وہ فقیر ہو گئے، کتنے ہیں وہ لوگ جنہوں نے حسن و جمال کی وجہ سے شادی کی لیکن زندگی کے آرام اور سکون سے محروم ہو گئے، کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے حسب و نسب کو دیکھ کر شادی کی لیکن وہ شادی ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ لیکن یاد رکھنا، جس نے بھی دین کو ترجیح دی وہ کامیاب و کامران ہوا۔ لیکن اس کے ضمن کے اندر ایک مسئلہ ضرور عرض کروں گا۔ ہمارے ہاں عام طور پر لڑکے والے رشتہ لے کر آتے ہیں، لڑکے والوں کی طرف سے رشتے کا پیغام آتا ہے، لڑکی کے رشتے کو مانگا جاتا ہے، لیکن اس کے مخالف سمت لڑکی والوں کی طرف سے رشتے کی پیشکش کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار لڑکیاں نکاح سے محروم بیٹھی ہیں، ان کے والدین انتظار میں ہیں کہ کوئی ہم سے رشتہ مانگے، جبکہ لڑکے والے انکار کے وجہ سے جرت تک نہیں کرتے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے بہت ساری لڑکیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رکھنا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ کسی صالح مرد کو اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، قرآن پاک کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی جناب سیدنا شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش کی۔ قرآن کہتا ہے قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندک۔ قرآن کہتا ہے حضرت جناب شعیب علیہ السلام نے کہا انی اريد، میں چاہتا ہوں ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میری خواہش یہ ہے کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اے موسیٰ آپ سے کر دوں، اس شرط پر کہ آپ 8 سال تک میری ملازمت کریں گے۔ وہ الگ ایک مسئلہ ہے، لیکن اس کے اندر یہ دیکھیں حضرت شعیب کہہ رہے ہیں میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ اسی طرح صحابی رسول خلیفہ دوم امیر المؤمنین رسول اللہ کے عاشق صادق جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیٹی جناب سیدہ حفصہ جب بیوہ ہو گئی تو وہ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، انہیں رشتے کی پیشکش کی تو انہوں نے معذرت کی کہ مجھے شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے، انہیں پیشکش کی لیکن وہ بھی خاموش رہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں عثمان غنی سے زیادہ صدیق اکبر سے ناراض ہوا کہ اس نے میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کہتے ہیں اسی طرح چند دن گزر گئے، پھر مقدر ایسا جاگا، نصیب ایسے چمکے، ثم خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانکحتها ایاہ، پھر میرے نبی نے خود نکاح کا پیغام بھجوایا جناب سیدہ حفصہ کی جانب، اور جناب فاروق اعظم نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے نبی سے کر دیا۔ لیکن اس کے اندر جو مقصود ہے، فاروق اعظم سے بڑھ کر غیرت والا کون ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے خود چل کر گئے۔ تو اس لیے اس بات کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، اگر اس بات کو آپ معیوب سمجھیں گے تو نتیجہ اس کا آپ کے سامنے ہے، حالت اس کی آپ کے سامنے ہے۔ کافی ساری بچیاں گھروں کے اندر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ نکاح کو عام کرنا چاہیے، اور نکاح کرنے کے اندر تاخیر کسی قسم کی کوئی مناسب نہیں ہے۔ جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں، شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو شادی جلد از جلد ان کی کر دینی چاہیے۔